اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 180 کروڑ یا فل لینتھ میں کہہ لیں تقریباً 2 ارب مسلمان رہتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ اس کیلکولیشن کی روشنی میں دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں دنیا میں ہیں، ان کے پاس نہ دولت کی کمی ہے، نہ طاقت کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی کوئی بات مانتا ہے۔ جو بھی چاہے جہاں بھی چاہے ان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے سوائے احتجاج کے۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان ایک احتجاجی قوم بن کر کے رہ گئی۔ کوئی بات ہو جائے احتجاج کرو، کوئی بات ہو جائے احتجاج کرو، یہ احتجاجی قوم بن کر کے رہ گئی ہے۔ نیز پوری دنیا میں تقریباً مسلمانوں کے 58 ممالک ہیں۔ اتنے ممالک ہونے کے باوجود عالمی پیمانے پر ان کی حیثیت کیڑے مکوڑے کے برابر ہے۔ ہماری اس پستی، تنزلی اور زبوں حالی کے اسباب کیا ہیں؟ ہماری تو ایک تاریخ رہی ہے، اور ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج ہم انہی اسباب کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اسباب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں، یہ بات بطور تمہید آپ کے ذہن میں اتار دیں کہ بعض مذہب بیزار، جنہیں مذہب اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے، یہ پیچھے ہو گیا، دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے، اس وجہ سے اس کی حالت بد سے بدتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، صنعت کے میدان میں ترقی نہیں کر سکا، اس وجہ سے دیگر مذاہب اور دیگر مسالک کے ماننے والوں سے ترقی کے معاملے میں پیچھے رہ گئے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، اس وجہ سے ہم زبوں حال ہیں، اس وجہ سے ہم تنزل کا شکار ہیں، ہم ٹیکنالوجی، سائنس
اور دیگر چیزوں کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، اس وجہ سے ہم پچھڑی قوم مانی جاتے ہیں، ہم گئے گزرے ہو گئے۔ کیا ان مذہب بیزاروں کی یہ توجیہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اسپین کا زوال دیکھیں آپ، 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی ہے۔ جانتے ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے، جغرافیہ جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کا ایک حسین و جمیل شہر ہے اسپین۔ اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اور علم، یہ عیسائی اور یہودی جا جا کر کے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو فری میں کھانا دیا جاتا تھا اور فری میں ان کو پڑھایا جاتا تھا، ورنہ یورپ کے پاس تھا کیا؟ یہ تو بھوکے ننگے تھے، یہ بھوکے ننگے یہ اسپین جا کر کے مسلمان سائنسدانوں سے سائنس پڑھتے تھے۔ مشہور مفسر قرآن امام قرطبی اندلس کا ہے، اسپین کا ہے۔ ہوائی جہاز کا موجد عباس ابن فرناس یہیں کا ہے، اسپین کا ہے، جس نے ہوائی جہاز بنانے کا تصور دیا۔ آپ کو معلوم ہے عباس ابن فرناس اسی ملک کا، اسپین کا ہے۔ مشہور مفسر قرآن امام قرطبی اسی ملک کے ہیں، اسپین کے ہیں۔ اللہ، مشہور ڈاکٹر ابن باجا، ابن ماجہ نہیں، ابن باجا، مشہور ڈاکٹر، یہ اسی ملک کا ہے، اسپین کا ہے۔ اور مشہور ڈاکٹر کہ اس نے سرجری کے جتنے آلات ایجاد کر دیے، آج میڈیکل سائنس میں تقریباً کسی بھی آلے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپریشن میں جتنے آلات کی ضرورت ہے اس نے اتنے آلات بنا دیے، آج بھی اتنے ہی آلات ہیں آپریشن کے لیے۔ کون ہے یہ؟ ابو القاسم زہراوی، اتنا بڑا سرجن ہے یہ ابو القاسم زہراوی، یہ یہی کا ہے، اسپین کا ہے۔ تو ہوائی جہاز بنانے کا تصور دینے والا عباس ابن فرناس یہی کا ہے۔ مشہور مفسر قرآن امام قرطبی یہی کے ہے۔ مشہور سرجن جراح اسپین کا ہے۔ اور ماہر کیمیا نصیر الدین توسی، کیمسٹری کا ماہر یہی کا ہے۔ ابن رشد یہی کا ہے، جس نے کتاب الجدری والحسبہ لکھی ہے۔ چکن پاکس یعنی جو بڑے بڑے دانے نکل آتے تھے، چیچک، اس کے ٹیکے اس نے ایجاد کیے۔ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے ابن رشد۔ اور ابن الہیثم ماہر بصریات، جس نے انعطاف نور اور انعکاس نور کا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلے لوگ سائنسداں کیا بولتے تھے کہ کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہے، بولا نہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ روشنی پہلے آنکھ میں جاتی ہے، تب جا کر کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ انعکاس نور اور انعطاف نور کا نظریہ اس نے پیش کیا ابن الہیثم نے۔ اور کسی کہنے والے نے بالکل سچ کہا ہے کہ اگر ابن الہیثم نہ ہوتا تو آج نیوٹن نہیں ہوتا، جس کی تھیریز پڑھائی جاتی ہیں، ایکشن ہے، ری ایکشن، الا بلا، اس کی 3-4 تھیریز ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ابن الہیثم نہ ہوتا تو نیوٹن کا وجود نہ ہوتا۔ کون سا ایسا فن ہے جس فن کے اوپر 20 کتابیں مسلمان سائنسدانوں نے لکھی؟ اور علم کا ایسا دورہ تھا، بڑے بڑے عیسائی لڑکے، یہودی، سب آ کر کے مسلمانوں سے سائنس پڑھتے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کے بہت سارے ایسے یہودی اور عیسائی شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جنہوں نے سائنس پڑھنے کے بعد دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ تمہارے پاس کیا تھا؟ تم تو بھوکے ننگے تھے۔ تم نے ترقی کہاں سے سیکھی؟ تم نے علم کہاں سے لیا؟ تم نے اسپین سے علم لیا ہے۔ تو اسپین میں تو سب کچھ تھا۔ 800 سال علمی ترقی، صنعتی ترقی، مالی ترقی، ساری ترقیوں کے باوجود اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے کیوں نکل گیا؟ اللہ، کیوں نکل گیا؟ کیوں نکل گیا؟ یہ تو اسپین کے زوال کی کہانی ہے۔ نکلا کیوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے؟ اگر یہی سبب ہے تو تعلیمی ترقی ہی اگر اصل ہے،
دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے لیے، تو یہ لوگ تو 800 سال تک حکومت کرتے رہے اور علم کی ترویج کرتے رہے، علم سیکھا اور علم سکھایا. لوگوں کو انہوں نے سائنس کی تعلیم دی اور علم پوری دنیا میں انہوں نے پھیلایا. یہ یہیں کے تھے، سب اسپین کے تھے. پھر تنزل کا شکار کیوں ہوا؟ پورا اسپین ہاتھ سے نکل گیا. آخر میں وہ غرناطہ بچا تھا. وہ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو آخری کمانڈر رہ گیا تھا ابو الحسن اور اس کا بھائی الزاغل. یہ دونوں بھائی جو ہے سنبھالے ہوئے تھے غرناطہ کو. جانتے ہیں غداری کس نے کی؟ بیٹے نے. ہاں، ابو عبداللہ نے غداری کی. یہ فرڈینینڈ سے اور ازابیلا سے مل گیا. کیوں؟ لالچ میں کہ ہمیں مراعات دیجئے، ہمیں رعایتیں دیجئے، ہم آپ کے پیروں میں گرنے کے لیے تیار ہیں. تمام دولت اور تمام علمی ترقیوں کے باوجود پورا اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. ایسے ہی آپ دیکھیں سقوط بغداد، سلطنت ہاشمیہ، سلطنت عباسیہ ہاتھ سے نکل گئی. کہتے ہیں کہ نہ یہاں علم کی کمی تھی اور ترقی ایسی تھی کہ پوری دنیا میں سلطنت عباسیہ کی ترقی کی دھوم مچی ہوئی تھی. اس کے باوجود سلطنت عباسیہ ہاتھ سے نکل گئی. پھر سلطنت عثمانیہ دیکھیں. سلطنت عثمانیہ تقریباً نصف عالم کے اوپر، آدھی دنیا کے اوپر اپنا سکہ جمائے ہوئے تھا. پھر کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ پوری کی پوری سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی؟ لہذا وہ جو توجیہ ہے مذہب بیزاروں کی بالکل غلط ہے. سبب کچھ اور ہے، بیماری کچھ اور ہے، وہ وجہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو. چلیے پہلی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے. پہلی وجہ، کل وجہ میں نے تو تلاش کی تو مجھے 5 وجہ ملی ہیں. 2 اور بڑھا لیجئے، 7 کر لیجئے. آج ہم انہی 7 وجہوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں. جی دماغ حاضر ہے؟ جی چلیے شروع کرتے ہیں. فرسٹ ریزن، پہلا سبب، امت مسلمہ نے خالص توحید کے اندر شرک کو ملا لیا. ہمارے رسول نے خالص توحید دی تھی کہ یہ سر جھکے تو صرف رب تعالیٰ کے سامنے جھکے. جبین نیاز کے سارے سجدے مخصوص ہو جائے صرف ایک در کے لیے. یہ ہمارا نبی تصور دے کر کے گیا تھا عبادت کا. اور پھر توحید خالص میں دھیرے دھیرے شرک آتا گیا توحید میں. اور جہاں توحید میں شرک آ جائے، قرآن حکیم بولتا ہے پھر شانتی کے بجائے اشانتی آ جاتی ہے، امن پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی تباہ ہو جاتا ہے. دلیل یہ آیت کریمہ. پہلے آیت کریمہ دیکھیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں شرک کو ملا. ظلم، سب سے بڑا ظلم کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تفسیر اس آیت کریمہ میں شرک سے کی ہے. اس سے مراد شرک ہے کہ انہوں نے شرک کو ملا لیا اپنی توحید کے اندر. تو کیا ہوا؟ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، توحید میں شرک کو نہیں ملاتے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے شانتی ہے. اور اگر توحید میں شرک ملا لیے تو پوری زندگی تمہاری اشانتی سے بھر جائے گی، سکون سے نہیں رہ سکتے تم. امن میں شانتی، شانتی کا ہے. تم نے تو توحید کے اندر شرک ملا لیا اور تم نے ہلاکت کو دعوت دی ہے. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، اور ظلم کے ارتکاب کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا، ایک ٹائم. یہ ٹائم مقرر ہے تمہاری ہلاکت کا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. سب سے بڑا ظلم شرک. اور آپ کو معلوم ہے کہ
اسی شرک کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرقیاب کر دی گئی. حضرت آدم خالص توحید لے کر کے آئے تھے. یہ لوگ وہ 5 جو نیک لوگ تھے ان کے مرنے کے بعد ان کو معبود بنا بیٹھے, ان کے اسٹیچوز بنا کر کے ان کی عبادت کرنے لگے. پھر نوح کو بھیجا گیا, بولو ان کو کہ آدم کو جو ہم نے توحید دی تھی جو تم تک پہنچی, تم لوگوں نے اس توحید کے اندر شرک کو ملا لیا ہے, چھوڑو ان کو, ان کی عبادت. ڈٹ گئے. یہ کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 لوگ تھے اور کہنے لگے کہ ان 5 کو مت چھوڑو, ان سے ڈٹے رہو ان کے ساتھ اور ان کو مت چھوڑو, ان کی عبادت. آلِهَتَكُمْ, الہ ایک نہیں بلکہ الہ واحد کے ساتھ یہ آلہہ بھی ہیں. آلِهَتَكُمْ, یہ تمہارے معبود ہیں. گویا خالص توحید کے اندر انہوں نے شرک کو ملایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی بددعا کی وجہ سے اس پوری قوم کو غرقیاب کر دیا, پانی کا عذاب بھیجا, اور جو لوگ شرک کے موقف کو اختیار کیے ہوئے تھے سارے کے سارے ڈبو کر ختم کر دیے گئے. یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی اس شرک سے باز نہیں آیا تو بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا گیا, وہ بھی باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا, ڈبو دیا گیا. ایک پوری قوم توحید میں شرک کی آمیزش کی وجہ سے تباہ کر دی گئی. تو تباہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ توحید خالص میں شرک کو ملا لینا. تو سمجھ میں آیا جی؟ یہ بہت خطرناک بیماری ہے توحید میں شرک کو ملانا. آج دیکھو مسلمانوں کو, ان کی تمام ادائیں, ان کی عبادتیں کہاں شرک سے خالی ہیں. انہوں نے اپنی عبادتوں کے اندر شرک کو ملایا ہوا ہے. تو اللہ کے عذاب کا انتظار نہیں کریں گے, پریشان نہیں ہوں گے, اشانتی نہیں آئے گی. شانتی کہاں ہے توحید میں شرک کو ملا لینے کے بعد؟ ایک یعنی توحید میں شرک کی آمیزش, توحید میں شرک کو ملا لینا, یہ پہلا سبب ہے بربادی کا. اور دوسرا ہے سنت رسول سے دوری. سنت رسول سے دوری یہ بہت خطرناک چیز ہے. آیت کریمہ دیکھیے, بڑی عجیب و غریب آیت ہے. ہم اس آیت کریمہ کی علمی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. آپ لوگ متوجہ ہو جائیں, میں اس آیت کریمہ کی علمی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. فلیحذر کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ وہ ڈرے. کون؟ جو ہمارے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے ڈرنا, اس کے لیے عربی میں آتا ہے خاف یخاف, ڈرنا. لیکن یہاں ڈرنے کے لیے خاف یخاف نہیں کہا گیا بلکہ حذر یحذر کہا گیا. حذر یحذر, بھائی ایک ڈرنے کا معنی ہوتا ہے خاف یخاف, ایک مطلب ہوتا ہے حذر یحذر ڈر. تو وہ خاف یخاف نہ لا کر کے یہ حذر یحذر کو لایا گیا. دقیق بات یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرایا جائے وہ چیز چاہے موجود ہو یا نہ ہو تب وہاں کہا جاتا ہے خاف یخاف. لیکن اگر وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ سامنے ہی موجود ہو تو کہا جاتا ہے حذر یحذر. یہ فرق ہے خاف یخاف میں حذر یحذر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے ہی یہ مصیبت رکھی ہوئی ہے, بالکل ان کی آنکھوں سامنے. اسی وجہ سے خاف یخاف نہ لا کر کے حذر یحذر لایا گیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, مصیبت سامنے. کیا ہے وہ رسول کی مخالفت کرنے کا انجام؟ ان تصیبہم فتنۃ, وہ فتنہ سامنے ہی ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے, وہ فتنہ سامنے. اور ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت کی وجہ سے انہیں عذاب علیم پہنچے. گویا رسول کی مخالفت کی 2 سزائیں بتائی گئی, غور سے دیکھیں. ایک تو فتنہ کا تعلق دل سے ہے اور عذاب علیم کا تعلق بدن سے ہے. فتنہ کا تعلق دل سے ہے اور عذاب علیم کا تعلق جسم سے ہے. جی,
دل میں فتنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے رسول کا حکم چھوڑا، رسول کی سنت چھوڑی، تو بدعت کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے۔ نفاق کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ شرک کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو پہلے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ فتنے سے مراد دل کی بیماریاں، اور دل کی بیماری کیا ہے؟ بدعت، شرک، اور اسی طریقے سے نفاق، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ یہ تو ہوا دل کا معاملہ، رسول کی مخالفت کرنے کے بعد دل خراب ہو گیا، بدعتیں آ گئی سنت کی جگہ پر۔ اور او یصیبہم عذاب علیم، اور تم کو عذاب علیم، ان کو عذاب علیم نہ پہنچ جائے کہیں رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ یہ عذاب علیم کیا ہے؟ کہتے ہیں عذاب علیم سے مراد جسم کو جو چیز تکلیف پہنچائے۔ تو مفسرین نے کہا القتل، جگہ جگہ مار دیے جاؤ گے، کبھی موب لنچنگ ہو جائے گی، کبھی کوئی ایسے ہی تم کو مار دے گا، کبھی ایسے اٹھا لیے جاؤ گے۔ القتل، جی عذاب علیم اس کا تعلق بدن سے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور دوسرے الزلازل، زلزلے آ جائیں گے، زمین حرکت کرنے لگے گی، تمہاری بلڈنگیں گر جائیں گی۔ اور عذاب علیم کا ایک مطلب اور بتایا گیا، تسلط سلطان جائر، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کے حکم کا اگر خلاف کر رہے ہیں آپ تو دل تمہارا پہلے خراب ہوگا، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فتنے کا تعلق دل سے، سنت چھوڑا آپ نے تو بدعت دل میں آ گئی، آپ نے توحید کو چھوڑا شرک آ جائے۔ اللہ اکبر! اور نفاق، یہ ساری چیزیں دل کے اندر آ جائیں گی، دل خراب ہو جائے گا۔ اور عذاب علیم کا تعلق بدن سے ہے، زلزلے آ جائیں گے، تم کو جہاں پائیں گے لوگ قتل کر دیں گے، ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ اچھا، یہ قانون ایسا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ قانون ہٹایا نہیں گیا، بلکہ ان پر بھی یہ قانون لاگو کیا گیا جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنے بچے کٹوا دیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا اسباب عیش انہوں نے تج دیا، ختم کر دیا، سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ یہ قانون ان کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اللہ اکبر! کہ رسول کی مخالفت کرو گے سزا تم کو بھی ملے گی، تم رسول کے لیے اپنی جان بھی دے دو، اگر رسول کی مخالفت تم نے کی ہے تو تم بھی سزا سے نہیں بچ سکتے، مستثنا نہیں ہو سکتے، ایگزمپشن یہاں بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ دلیل وہ آیت کریمہ دیکھیں، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میدان احد کے اندر دیکھو، چلو وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، غور سے دیکھیں، بہت عجیب و غریب آیت کریمہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیا؟ کہ میدان احد میں آؤ، ہم تمہیں فتح دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، فتح دے دی۔ جی، مشرکین کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ پڑا، عورتیں اپنے پائچے اٹھا اٹھا کر کے بھاگ رہی تھی مال غنیمت چھوڑ کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل عینین کے اوپر مقرر کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ کو جنگ کا ویک پوائنٹ وہی دکھ رہا تھا کہ پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید برابر گھوڑ سواروں کو لیے ہوئے اسی طاق میں تھے کہ یہ 50 تیر انداز یہاں سے ہٹائیں کہ ہم پیچھے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، جانتے ہیں آج کل افغانی وہاں پر کیا بیچتے ہیں؟ اجوان بیچتے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی۔ جی، اور کیسے گھوم کر کے یوں حضرت خالد بن ولید آئے، میں نے پورے منظر کو دیکھا ہے جی، کہ کیسے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ ویک پوائنٹ یقیناً وہی تھا، جبل عینین۔ 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں، کہ کمانڈر ان چیف آپ ہیں، یہ 50 تیر انداز ہٹنا نہیں یہاں سے، ہٹنا نہیں یہاں سے۔ اب ہم جو استدلال کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ فتح دے دی، مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ جو 50 تیر انداز ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم جنگ جیت چکے تھے مگر
یہ جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جنگ جیت گئے تھے اور جیتی ہوئی جنگ ہارے کیسے؟ امور ثلاثہ کی وجہ سے، 3 باتوں کی وجہ سے. کیا؟ پہلی بات، حتی اذا فشلتم، 1، وتنازعتم فی الامر، 2، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. گانٹھ باندھو اس کو. صحابہ نے یہ 3 چیزیں کی، چھوڑے نہیں گئے وہ. فشل کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ فشل کا مطلب ہوتا ہے کہیں کہا جائے کہ جم جاؤ، جمے ہوئے. اور فشل کہتے ہیں یہ جماؤ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہو جائے، دیٹ از کالڈ فشل. الملازمہ خلاف الفشل، کہیں آپ لزوم کیے ہوئے یعنی جمے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا یہ جماؤ ڈھیلا ہوا اسی کو کہتے فشل. ابھی جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور نیچے جو لوگ لڑ رہے تھے وہ مال غنیمت بٹور رہے ہیں. جی، کوئی تلوار پا رہا ہے تو ہاتھ میں لے رہا ہے، کوئی اور گری ہوئی چیز جو ہے پڑی ہوئی دیکھ رہا ہے اس کو لے رہا ہے. اب انہوں نے بھی کہا کیا کہ وہ لوگ لوٹ رہے ہیں اور میدان تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، لہذا اب ہم بھی اتر چلتے ہیں. کمانڈر ان چیف نے منع کیا، بالکل نہیں جا سکتے تم. نبی نے منع کیا، چاہے ہم جنگ جیتے یا ہاریں، نیچے ہم کو یہاں سے نہیں اترنا. ارے بولے وہ اس وقت کی بات ہے. دیکھو نبی نے کیا کہا تھا؟ ہٹنا نہیں. انہوں نے قیاس کیا. کیا قیاس کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان جیتے نہیں تھے. اللہ اکبر. اس کا مطلب نص اگر موجود ہو تو اگر آدمی قیاس کرتا ہے تو اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے. خطرناک بات ہے یہ. نبی نے کہا تھا کہ ڈٹے رہو، انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کی بات. اب دیکھو یہ تعویل ہے، یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان جیتے نہیں تھے. انہوں نے نص کی موجودگی میں قیاس کیا. نبی نے کہا تھا ہٹنا نہیں، انہوں نے کہا نبی نے اس وقت کے لیے کہا تھا جب مسلمان جیتے نہیں تھے. تو اپنی عقل انہوں نے استعمال کی وہاں پر. ایک اور مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے یہ جو جماؤ تھا یہ ڈھیلا ہو گیا. اللہ. اور اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا. کسی مفسر نے بہت عمدہ لکھا ہے کہ پہلی چیز سے دوسری چیز پیدا ہوئی اور دوسری چیز سے تیسری چیز پیدا ہوئی. یہ 3 امور ہیں. فشل جب ہوا، جماؤ ہٹا، گرپ کمزور ہوئی. گرپ جمے رہو، ہٹنا نہیں یہاں سے. وہ گرپ کمزور ہوئی. وہ گرپ جب کمزور ہوئی دیٹ از کالڈ فشل. اب اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا. گرپ جب ہٹی تو جماؤ ہٹا. ارے چلو نیچے، نہیں جانا. ارے جانا ہے ہمیں، مال غنیمت، الغنیمت. ارے بولے نبی نے منع کیا ہے تو اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہیں رہو، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نیچے جاتے ہیں. اختلاف ہو گیا. دیکھو گرپ ہٹی، اس کے نتیجے میں اختلاف ہوا. وہ تنازعتم فی الامر، معاملے میں اختلاف ہوا. اور تیسرے معاملے میں اختلاف کی وجہ سے وعصیتم من بعد ما اراکم، نبی کی نافرمانی ہوئی، ہٹ گئے وہ لوگ یہاں سے. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک چیز ہوئی اس کے نتیجے میں دوسری چیز اور اس دوسری کے نتیجے میں تیسری چیز. کیا مفسر نے کمال. اور قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. ہاں جب تک اسے یہ کتاب جانتے ہیں دنیا کی سب سے عجیب و غریب کتاب ہے. اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھ لیا الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو سربلندی چاہیے. سربلندی نہیں، جوتوں کے لائق ہیں ہم لوگ، جوتوں کے لائق. میں تو کہتا ہوں پورے مسلمان اگر قرآن حکیم سے محبت کے بعد اس پر تدبر پر لگ جائیں دوسرے دن حالات بدل جائیں گے. ہم کیا یہ نیتا گیری اور فلاں چیز یہ کر لو وہ کر لو، کچھ بھی بن جاؤ گے پیر کے نیچے ہی رہو گے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا ہوتا، سب خواب و خیال کی بات ہے، واہمہ ہے. یہ چھوڑ دو، یہ دماغ سے نکال دو. جب تک تم قرآن کی طرف نہیں پلٹو گے، جب تک یہ نہیں دیکھو گے. دیکھو گرپ کمزور ہوئی، ایک عیب آیا، ایک عیب سے دوسرا عیب پیدا ہوا اور دوسرے سے تیسرا عیب پیدا ہوا. اور یہی نکتہ ملا. آدمی ایک برائی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس برائی کی سزا دوسری برائی کرنے کی دی جاتی ہے. اور پھر اب دوسری برائی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا دی جاتی ہے کہ تیسری برائی کرے. جی، اور تیسری برائی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کی سزا دی جاتی ہے کہ چوتھی برائی کر. ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہ نے اس کے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس کو کہتے ہیں احاطہ، اس کو کہتے ہیں احاطہ.
کتنی عجیب بات لکھی مفسر نے، کتنی گہرائی میں گیا ہو کہ گرپ کمزور ہوئی، اس عیب کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف سے پھر نبی کی نافرمانی ہوئی، فشل سے تنازع ہوا، اور تنازع سے عصیان ہوا، نبی کی نافرمانی، اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ہم نے تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا ان 3 غلطیوں کی وجہ سے۔ اللہ، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر حضرت خالد نے دیکھا کہ تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر کے، یار جتنے لوگ تھے سب کی گردن مار دی، اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، اس سے پہلے کہ مسلمان سنبھلیں تقریباً 70 لوگ مارے گئے۔ اللہ اکبر، یہ قانون صحابہ کے لیے بھی نہیں بدلا کہ اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے تو تم کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اب اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اپنا سب کچھ نبی کے لیے لٹا دیا ہے، یہ قانون جب ان کے لیے نہیں بدلا تو ہم لوگ دن بھر میں کتنی مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہتے ہیں ہمیں سربلندی حاصل ہو جائے۔ کیا سربلندی حاصل ہوگی تم؟ کیا سربلندی ملے گی تمہیں؟ اب دیکھو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وعدہ کیا تھا؟ تمہیں فتح دے دیں گے، فتح دے دی، سب بھاگنے لگے۔ گڑبڑی تم نے کی ہے، تم نے گڑبڑی کی ہے جی، تم نے گرفت کیوں ہٹائی وہاں سے؟ تمہارے اندر فشل کیسے آیا؟ اس کے بعد تم آپس میں جھگڑ پڑے، اختلاف کیا تم نے، اور اختلاف کرنے کے بعد نبی کی نافرمانی کی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ الْحَقُّ، یہ 3 باتیں تم نے کیوں کی؟ اور ان 3 باتوں کی وجہ سے ہم نے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل دی۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، جیتی ہوئی جنگ ہم نے شکست میں بدل دی۔ یہ قانون ان کے لیے بھی نہیں بدلا جنہوں نے اپنے بچے کٹوا دیے تھے نبی کے لیے۔ اللہ، ایسے مقدس لوگوں کے لیے، ایسے پیارے لوگوں کے لیے قانون نہیں بدلا گیا، اللہ کا قانون ہے یہ۔ نبی کی نافرمانی کرو گے چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ ہاں تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف صحابہ خاص ہے اس کے لیے۔ اللہ نے فرمایا غلطی تو بہت بڑی کر بیٹھے ہو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تم کو معاف کر رہا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ، یہ بڑے لوگ ہیں، سب بڑے لوگ ہیں۔ غلطی کی انہوں نے، سزا دی گئی، اور سزا دیے جانے کے بعد حکم سنا دیا گیا کہ ہم نے تم لوگوں کو سب کو معاف کر دیا، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ صحابہ سے ہو گئے، ارے ہوئے ان سے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا تم کو، تو اب تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ معاف کر دے، تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اس کے بعد یہ جو آخری ٹکڑا ہے قابل غور ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ اچھا تو یہاں کیوں لایا گیا؟ یہاں تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ فضل کرنے والا ہے صحابہ پر، یہ نہیں کہا گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے فضل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فضل خاص ہوتا ہے، ایک فضل عام ہوتا ہے۔ فضل خاص صحابہ کے لیے ہے، اور اگر تم رسول کے طریقے پر چلو گے تو اللہ کا فضل تمہارے لیے عام۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے مومنین کے اوپر۔ یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان۔ اتنا خوبصورت بولتا ہے، نہیں کہاں سے بولتا ہے، کہاں سے بولتا ہے، کمال ہے، کمال ہے، کمال۔ یہ کتاب حیران کر دیتی ہے اپنے انداز گفتگو سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ اللہ کے حکم سے تم ان کو حس کر رہے تھے، حس، تحسون، حس مانے ہوتا ہے القتل، قتل کرنا، تم ان کو قتل کر رہے۔ ارے بھائی قتل کہہ دیا جاتا، اتنا بھاری لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عام لفظ کہہ دیا جاتا، تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ قتل ہی تو مطلب ہے، حس کا مطلب القتل، قتل کر رہے تھے تم، حس لایا گیا۔ اذ تحسونہم، ما معنی حس؟ اصل میں یہ لفظ ہے سنتن حسوس سے نکلا ہوا ہے۔ سنتن حسوس مطلب اے جدبتن تاکل کل شیء، یعنی ایسا قحط جو ہر چیز کو کھا لے۔ قحط سمجھتے ہیں؟ پانی برسنا بند ہو گیا، کھیتیاں تباہ، مویشی چارہ نہیں پا رہے ہیں مر گئے، بیل گائے بھینس پانی نہیں مل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سنتن حسوسن اے جدبتن تاکل کل شیء، ایسا قحط جو تمام چیزوں کو کھا لے۔ قتل کرنے کے اس اسلوب کو اتنے حسین انداز میں بیان کرنے سے قرآن کا کمال ہے، قرآن کا کمال ہے، قرآن حکیم کا کمال ہے۔ ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا یو آر کلنگ دیٹ ٹائم، اس وقت تم ان کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، لا کل نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا
ہنس کر رہے تھے تم، ہنس کر رہے تھے یعنی بری طرح ان کو قتل کر رہے تھے تم جی. اب بری طرح قتل کرنے کا مطلب کہاں سے نکلا؟ یہ سنتن حسوسن اے جذبۃ تاکل کل شیء، ایسا قحط جو تمام چیزوں کو کھا جائے، ایسے ہی کھا رہی تھی تمہاری تلواریں ان لوگوں کو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم بھی صحیح طریقے سے مسلمان ہو جاؤ جی تو تمہارے لیے بھی وہی چیز آ سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں غالب کر سکتا ہے. دیکھیں حس کا لفظ کیسا لائے گا، اللہ کمال کا کلام، کمال کا کلام. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو. کیا؟ مال. الغنیمہ، الغنیمہ، دیکھ رہے ہیں مال، چلو لوٹو. تحبون، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، مال. اللہ فرما رہا ہے منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے. دنیا سے مراد الغنیمہ، غنیمت چاہیے. ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے. آخرت کا کرنا، جن لوگوں نے جگہ چھوڑ دی ان کو دنیا چاہیے تھی، اور جو لوگ آخرت چاہتے تھے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے امتثالا لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرے اور وہاں پر جمع رہے، وہ اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے حکم کی جو پابندی کرے وہ اجر کا مستحق ہے. وہ گویا آخرت کو چاہ رہا ہے. اشارہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول کے حکموں کی پابندی در حقیقت آخرت کی خواہش ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان، یہ ہے اس کا حسن بیان. کمال کرتا ہے، کمال کرتا ہے، بات کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی چیز ہے توحید میں شرک کو ملانا ہے، یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، سنت سے دور ہونا. آدمی سنت سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کا اپوزٹ اس کی جگہ لیتا جائے گا جی. تو ہمیں شرک کی طرف نہیں جانا ہے اور اتباع رسول سے روگردانی نہیں کرنی. دو ہو گئی. تیسری چیز بڑی عجیب ہے، حب الدنیا، دنیا سے محبت. یہ 58 ممالک ہے، یہ کیوں جمے ہوئے؟ ہمارے اوپر کوئی حرف نہ آئے، موت سے ڈر رہے اور دنیا کی محبت. تو چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ فقال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود في كتاب الملاحم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کی ہے پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے عربی میں پیش کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اور یہ ابو داؤد کتاب الملاحم میں اسی طریقے سے موجود ہے. راوی حضرت ثوبان نے، یہ بہت پیارے صحابی ہیں، ان سے جتنی روایتیں سب عجیب و غریب ہیں، وہ پڑھ لیجیے آپ. بڑے عجیب، بہت عجیب و غریب صحابی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی. بچوں کا نام رکھو کیا؟ ثوبان. سے عین بے نہیں، سے عین بے ثعبان اگر کہو گے تو ازدا ہو جاتا. سے واو بھی ہے. عربی بہت ریچ لینگویج ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر گئے معنی بدل جاتا ہے جی. ثعبان میں ازدا، اجگر، تو اجگر بچے کا نام تھوڑی رکھا جاتا ہے، ثوبان رکھا جائے. سے واو بے الف نون، لا سے عین بے الف نون جی. اچھا ایک جگہ آیا قرآن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، مہراجو کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جانتے ہو یہ کون سی عورت ہے؟ اسی کی وجہ سے 8 سال تک برتن مانجا ہے وہاں انہوں نے، بکریاں چرائیں. یہ ایسی عورت ہے. مرد ہو تو ایسا ہے، شوہر ہو تو ایسا ہے. اس عورت کے لیے اس نے مہر کے لیے 8 حجج 8 سال تک بکریاں چرائی ہیں اس نے حضرت شعیب کی جی. یہ وہی عورت ہے جو 8 سال تک جس کی وجہ سے بکری چراتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو لے کر گئے. رات تاریک ہے، اب وہ ٹھنڈی لگ رہی ہے،
دور دور تک کہیں آگ نہیں دکھائی دے رہی. اچانک کوہ طور کے اوپر کچھ جلتا ہوا دکھائی دیا. کہا رکو شاید قافلہ ہے, میں دیکھ کر آتا ہوں. بیوی میری رکی ہوئی ہے, گئے, لاٹھی ہاتھ میں ہے, عصا, یہ وہی عصا ہے. یہ بہت عجیب و غریب ہے نبی ہے, اس لیے کہ اس کی جو امت تھی انتہائی بدماش قسم کی تھی. یہ وہی ہے بنی اسرائیل. لہذا ان کو سونٹا دیا گیا تھا کہ جیسے کونو بکری ہر بار ہوئے مارو, گوڑوت مارو, گوڑوت مارو, ڈنڈا دیا. اقبال نے صحیح کہا ہے, بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا, جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا وہ قطرے نیساں, وہ صدف کیا, وہ گوہر کیا. تو بدماش قوم کو سدھارنے کے لیے ہاتھ میں سونٹا ہونا چاہیے جی, اور جب تک یہ سونٹا طالب علم نہیں کھاتا تب تک انسان نہیں بنتا. لہذا اگر استاذ بچے کو ذرا 2-4 سونٹے لگا دے تو شکایت لے کر کے استاذ کے پاس مت پہنچو, سونٹے کی ضرورت ہے اس کو جی. کسی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے, لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا ضروری ہے. دونوں اگر نرم ہو جائیں گے پھر تو وہ جنت میں جانے سے رہا ہو, اور روٹی چینج کر دے گا وہ. تو اس نبی کو وہ سونٹا دیا گیا, ہاتھ میں ہے, وہ پہنچے. اب دیکھ رہے ہیں ایک عجیب و غریب منظر ہے. ایک درخت ہے اور درخت کے چاروں اور ایک آگ گھوم رہی ہے. اللہ, چاروں طرف اندھیرا ہے. یہ آدمی تنے تنہا کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک درخت ہے, اس درخت کے کنارے کنارے آگ گھوم رہی ہے. نہ وہاں آگ ہے نہ کچھ, وہ درخت کے کنارے کنارے آگ رقصاں ہیں. ڈر گئے. وہاں سے آواز آ رہی ہے, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. بہت پیارا نبی ہے. اللہ ڈائریکٹ کلام کرنے والا ہے, ڈائریکٹ کلام کرتا ہے, اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اور کتنے پیار سے پوچھتا ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا, اٹ از مائی اسٹک, یہ میری لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں. اچھا کیا, وہ خود بتانے لگے. آگے اللہ نے پوچھا نہیں, آگے اتنا پوچھا کہ کیا ہے یہ, تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا, یہ عصا ہے, یہ میری لاٹھی ہے. اب آگے خود تفصیل بتا رہے, اس لیے کہ بولنے والا اتنے پیار سے بول رہا ہے, جی کہتا ہے کہ بات کرتے رہو, بات ختم نہ ہو. کہتے ہیں اتوکل علیہ, اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں. ارے بھائی کون نہیں جانتا عصا کو ٹیک لگایا جاتا ہے. اور کہہ رہے ہیں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اعوذ باللہ غنم ولی فی مآرب اخری, اس لاٹھی سے اور کئی کام لے لیتا ہوں, اس لاٹھی سے اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں. کہا اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو, زمین پر ڈالتے ہی اژدہا بن گیا جی. اب نقطہ یہ ہے, ایک جگہ کہا گیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اور ایک جگہ کہا گیا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. حیہ مؤنث و ثعبان مذکر, تو کیسے ایک چیز مذکر بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے قرآن. تو قرآن بولتے ہیں بڑی سائنس ہے. حیہ مؤنث ہے, فیمینن جینڈر ہے, اور ثعبان میسکولن جینڈر ہے. ایک ہی چیز, وہ عورت کیسے ہو گئی اور مرد کیسے ہو گئے؟ ازدہا بھی ہوگا اور ازدہی بھی ہو گیا, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ مؤنث اور مذکر دونوں کیسے؟ اللہ اکبر. نقطہ کہا کہ یہ سونٹا ڈالنے کے بعد جنس کیا ہوئی, بدلی کیا؟ بولے سانپ, یہ تو جنس ہے. نوعیت کیا ہوئی؟ بولے ازدہے کی نوعیت. سانپ دونوں ہیں. کہا کہ نوعیت کیا ہے, جنس کیا ہے؟ جنس بتایا گیا, جنس حیہ کی ہے, اور نوعیت کیا ہے؟ بولے ازدہے کی نوعیت ہے. تو جنس اور نوع دونوں میں الگ الگ باتیں ہوتی, اس لیے کہ جنس کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق, اور نوع کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق. جنس اور نوع میں فرق ہوتا ہے. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا, اور وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی. اب یہ دیکھیں حدیث شریف جو میں نے پڑھا, حضرت ثعبان فرماتے, بات یہاں سے نکلی تھی نا ثعبان اور ثعبان سے, تو حضرت ثعبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے یوشک الامم. دو لفظ ہیں یہاں, یوشک تو اوشک یوشک یدل علی قرب وقوع الشیء, کوئی چیز جلدی ہونے والی ہے, بالکل اس کا ہونا قریب ہے, وہاں پر یوشک کو لایا جاتا ہے, یعنی ایسا معاملہ جلدی ہونے والا ہے. اللہ, ایک بات تو یہ معلوم یوشکو سے. اچھا
یہ جلد کیا ہونے والا ہے؟ یوشکو یدل علی قرب وقوع الشیء، کسی چیز کے واقع ہونے کو، قریب ہونے کو بتاتا ہے کہ جلدی ہو جانے والے، قریب ہونے جائے۔ اچھا یوشک الامم کے اندر کمال کی بات ہے کہ دنیا کے تمام لوگ، ان کا مذہب الگ ہوگا، ان کا مشرب الگ ہوگا، ان کی ملت الگ ہوگی، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی بلا ہے، مسلک مختلف، مذہب مختلف، یہ تمام امم باوجود ہے کہ ان کا کلٹ الگ الگ ہے، ان کا مذہب الگ الگ ہے، ان کے تصورات الگ الگ ہیں، ان کے عقائد الگ الگ ہیں، ان کے اعمال الگ الگ ہیں، سب کچھ الگ ہونے کے باوجود سب مل کر ٹارگٹ تم کو بنایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا یوشک الامم، یہ ترجمہ ہوا یوشک کا، اس کے بعد الامم کا، الامت جمعہ امم، تو گویا کہ تمام کی تمام قومیں الامم باوجود مختلف مشارب اور مختلف مسالک کے سب جمع ہو کر کے ٹارگٹ تمہیں بنائیں گی۔ جی، ساروں کے ترکش سے نکلے ہوئے تیروں کے ٹارگٹ اور ہدف تم ہی ہوگے۔ یہ ہے یوشک کا معنی، اور یہ قریب ہونے والا ہے، نبی نے فرمایا۔ تو یوشکو کا معنی یہ ہوا، اور پھر امم کا مطلب یہ ہوا، یہ تشریح ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ آ جاؤ، انتدا علیکم تدا یتدا، ایک دوسرے کو بلائیں گے، ہے تم بھی آ جاؤ، ہے تم بھی آ جاؤ، ہے تم بھی آ جاؤ، سب کو بلائیں گے۔ وہ کہاں پر؟ کما تدا الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ بھوکے دسترخوان کے اوپر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ بھائی دسترخوان پر کھانے کی چیز ہوگی نا تبھی بھوکے آئیں گے نا وہاں۔ گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ رہے گا، دولت کی کمی نہیں ہوگی، طاقت کی کمی نہیں ہوگی، وسائل کی کمی نہیں ہوگی، ساری چیزیں فراہم ہوں گی، دسترخوان پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ لہذا تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، زمین کے اندر سے نکلنے والی گیسیں ہیں، اور سونے ہیں، چاندی ہیں، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے تم کو دے رکھی ہیں، یہ حاصل کرنے کے لیے کہ تم کو فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا کر دیں اور یہ تم سے لوٹ لیں، تو ایسا بلائیں گے ایک دوسرے کو باوجود مختلف مسالک کے، جیسے بھوکے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ قصا کہتے بڑے پیالے کو، بڑے پیالے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر بلا رہے، آ جاؤ تم بھی کھا لو، آ جاؤ تم بھی کھا لو، آ جاؤ تم بھی کھا لو۔ ارے بھائی کچھ رہے گا نہیں تب بلائیں گے، ارے بھائی وہاں سب کچھ موجود ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی، بس دھیرے 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 بلا کر کے سب لیتے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام یہ سب فتح کر کے دے کر کے گئے تھے، مصر انہوں نے دیا، عراق انہوں نے دیا، جزیرۃ العرب انہوں نے دیا، اسپین، اور آگے چل کر کے مسلمانوں نے، طارق ابن زیاد نے اسپین، سب مسلمان دے کر گیا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے، سنبھال نہیں پا رہے ہیں، بنا بنائے مل گیا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ تو اس طرح بلائیں گے جیسے بھوکے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ اچھا آ جاؤ، کہا کہ اللہ کے رسول من قلت نحن یومئذ، ایسا اس وقت ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ بل اللہ، تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میں نے بتایا نہیں، ابھی 2 ارب کے قریب ہے پوری دنیا میں، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ کیا نبی معجزہ ہے یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک بات سچی ہے اس حدیث پاک میں، کیا؟ تم کثرت سے ہوگے، انتم بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت بڑی کثرت سے ہوگے، ولکنکم، غور سے ایک بہت پیارا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن ویلو ایسے ہوگا جیسے سیل رواں میں بہتے ہوئے خس و خاشاک۔ تو اللہ کے ہاں کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ دیکھو کوانٹیٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کوانٹیٹی میں تو بہت زیادہ ہے، کوالٹی نہیں۔ یہاں کہا گیا تم لوگ تعداد میں کثیر ہوگے، دیکھو یہ کوانٹیٹی ہے، یہ وَلَكِنَّكُمْ غُصَوْن كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری کوالٹی سیل رواں میں، جیسے بارش آتی ہے تو بارش آنے کے بعد اوپر جو گھاس پھوس ہے جب بہتی چلی جاتی ہے تو یہ گھاس پھوس جو بہتے جا رہے ہیں، دیکھ اس کو الخس و خاشاک، غوصہ اس کو بولتے ہیں عربی میں، تو یہ ایسے ہوگی۔
پانی کے رحم و کرم پر ہوتے. پانی جدھر جا رہا ہے بیچاری گھاس بہ کر کے ادھر ہی جا رہی ہے. کبھی کبھی پانی اس کو جو ہے جھٹک کر کے کنارے پر لگا دیتا ہے کچھ، اور وہ وہاں سے اٹھا کر کے اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. بس وہ ہوا کے رحم و کرم پہ اور پانی کے رحم و کرم پہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصاؤن کا غصائی سیل کہہ کر کے ایک عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے کہ جیسے بہتے ہوئے پانی کے اندر تنکے بہتے چلے جا رہے ہوں کہ مکمل وہ ہوا اور پانی کے رحم و کرم پہ ہیں. ایسے ہی تمہاری تعداد کثیر ہونے کے باوجود تم ان کے رحم و کرم پہ ہو. وہ جہاں چاہیں تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، چاہے تو حاشیے پہ کر دیں، چاہے تو مین اسٹریم میں کر کے ادھر ادھر جھٹک دے تم کو، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے. تم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو. ہوائیں بارشیں جس طرف لے جانا چاہے اس کٹی ہوئی پتنگ کو، نالے میں گرانا چاہے نالے میں گرا دیں، کسی وادی میں گرانا چاہے وادی میں گرا دیں، کسی ندی میں پھینکنا چاہے. تم تو ڈور سے کٹ گئے ہو. تم کو جہاں چاہے یہ ہوائیں اس کٹی پتنگ اٹھا کر کے پھینک سکتے. ایسی تمہاری حیثیت ہے. کوانٹٹی میں تو تم ہو بلن تم یوم الدین کہتی، ولیکن غصاؤن کا غصہ ہے، تمہارے اندر کوالٹی نہیں ہے. تمہاری کوالٹی بس ویسے ہی ہے جیسے سیل رواں میں بہتے ہوئے تن کے گھاس کے. اللہ اکبر. کیا بالکل ایسا نہیں ہے آج؟ اے معجزہ ہے یہ حدیث. ولیکنکم غصاؤن کا غصہ السیل. ایک تو یہ کوانٹٹی ہوگی کوالٹی نہیں ہوگی. ایک وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارا روب نکال دے گا، تمہاری ہیبت نکال دے گا، ہیبت نکال دے گا. اور کسی کے اندر، دشمن کے اندر سے اگر دل سے روب نکل جائے پھر وہ تمہیں کہیں بھی پیٹ لے گا، کہیں بھی پیٹ کر لے گا. لیکن تم سے ڈر نہیں رہا ہے، وہ تم سے ڈر نہیں رہا. ہیبت نکل گئی. اللہ نکال دے گا یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. نکلے گا نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نکال دیں گے، سے نکال دیں گے. اور اس کی جگہ پر چوتھی چیز وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ وہن ڈال دے گا. دیکھو پہلے کوانٹٹی زیادہ ہوگی کوالٹی نہیں ہوگی. تمہارے لیے تمہارے دشمن کے دلوں سے روب نکل جائے گا. چوتھی چیز تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. پوچھنے والے نے پوچھا فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن. یہ جو دل میں وہن اللہ ڈال دے گا، ما معنی الوہن، واٹ از دی میننگ آف وہن؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. موت سے نفرت. ارے بھائی موت سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ ہمیشہ رہنا ہے کیا؟ ایک دن تو یہاں سے تو اڑن چھو ہو جائے گا. تو کہاں رہنا ہے تجھے؟ تو موت سے کائے کو ڈرنا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. ابھی آپ نے دیکھا اللہ نے فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون. یہ مال کی محبت نے تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا. اب بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ جب تک دل دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے گی اور اسی طریقے سے موت سے ڈرنا جب تک نہیں چھوڑو گے، تب تک تمہاری حیثیت باوجود ہے کہ تم کوانٹٹی میں ہوگے کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری. تو یہ تیسرا سبب ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت، جاہ پرستی، اقتدار پرستی، مال پرستی، اولاد پرستی، ساری پرستشیں تو تمہارے دل میں آ گئی ہیں. اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں وہن ڈال دیا. یہ تین اسباب ہوئے نا. چوتھا بہت خطرناک ہے، دیکھ لیتے ہیں. تفرق، گروہ بندیاں. گروہ بندیاں، یہ اس مسلک کا ہے، وہ اس مسلک کا ہے، وہ اس مسلک کا ہے، وہ اس مسلک کا ہے. اور عجیب بات تو یہ بے حسی دیکھو کہ ایک مسلک کا آدمی اگر مارا جا رہا ہو تو دوسرے مسلک کا آدمی وہاں اسے بچانے کے لیے نہیں جاتا. ارے مر رہا ہے، مرنے دو یار، خس کم جہاں پاک. یہ حال ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. اور فرقہ کیا ہے؟ فرقہ کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشکر القلیل لم يشکر الکثیر ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی طرح مسند احمد اندر لائے اور راوی حضرت نعمان بن بشیر. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کہا. کیا کہا؟ جو آدمی تھوڑی چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتا بڑی چیز کا شکر نہیں ادا کر سکتا. جی ایک بوڑھی اماں تھیں، ایک ڈاکٹر کے پاس گئیں اور دانت جو ہے
सब निकल गए थे, 2-1 दांत बाकी थे, उसमें दर्द बहुत हो रहा था। बेटा बहुत दर्द हो रहा है और ये दांत भी तू निकाल दे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हैं? बहुत परेशान हूं मैं, हैं? और लगी वो अपने इस नेमत का शुक्र ना अदा करना, नाशुक्री करने लगी। डॉक्टर भी बड़े अजीब टाइप का था। कहा कि अम्मा कितने साल की हो? कहा कि 85 साल की हूं। कहा कि ये दांत सब पहले कब टूटे? बोले 5-6 साल पहले। उससे पहले 75 साल तक तो इन दांतों से अल्लाह की नेमतें बहुत खाई हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला की उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया जा रहा है? 70-75 साल तक तुमने इन दांतों से जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुंह में जमा रखा था, इन नेमतों को तुम इस्तेमाल करती रही और आज उसी नेमत की नाशुक्री कर रहे हो। आलम यही है कि कभी कोई भी बात आती है, कोई तकलीफ आ जाए तो फौरन आदमी अपने मुंह से नाशुक्री के कलमात निकालता रहता है, अल्लाह की नेमतों को भूल जाता है, देखता नहीं कि अल्लाह ताला ने उसे कैसी नेमत अता की है। एक आदमी के बड़े मकान को देख करके आदमी हसरत करता रहता, अल्लाह से कहता मैं ही रह गया था गरीब बनाने के लिए, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया? बाद में पता चला कि कैंसर में मुब्तला है। डॉक्टर ने बताया है कि सब्जी भी नहीं खा सकते, बल्कि सब्जी को उबालो, उबालने के बाद उसका जूस निकालो और जूस भी बहुत मुख्तसर इस्तेमाल करना। तो कभी भी देखोगे आप तो अपने आप को दूसरों से अच्छा पाओगे। ज़्यादा जिस हाल में हो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। तो अत्तहद्दुस बिनेमतिल्लाहि शुक्रुन, अल्लाह की नेमतों को बयान करना ये शुक्र है, और ना बयान करना ये नाशुक्री। अच्छा, इसका मतलब हम बता देते, फिर अगले टुकड़े के ऊपर चलते हैं। अल्लाह की नेमत को बयान करने का क्या मतलब? कोई भी नेमत अल्लाह दे, आप कहें अल्लाह ताला ने आज मुझे एक बेटे से नवाजा है बहुत दिनों के बाद, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो मल फर्क बैन तहद्दुस बिनेमतिल्लाह वल फख्र बिनेमतिल्लाह, फख्र में और तहद्दुस में क्या फर्क है? नेमत का तहद्दुस और एक नेमत पर फख्र, मल फर्क बैनहुमा। कहते हैं कि नेमत को बयान करते हुए अल्लाह की तारीफ हो ज़बान पर और जिस्म पर आजिज़ी हो, तो कहते हैं ये तहद्दुस बिनेमतिल्लाह है। और अगर आदमी नेमत को बयान करते वक्त गुरूर में मुब्तला हो, तरफ़्फ़ो में मुब्तला हो और सामने वाले को हकीर समझे, दैट इज कॉल्ड फख्र। ये फख्र बिनेमतिल्लाह ममनू है, और अत्तहद्दुस बिनेमतिल्लाह ये नेमत का शुक्रिया अदा करना। अत्तहद्दुस बिनेमतिल्लाह शुक्रुन व तर्कुहु। और आखिरी जुमला, वल जमाअतु रहमतुन वल फुरक़तु अज़ाब। इत्तेहाद, जमा यानी इत्तेहाद, जमात यानी इत्तेहाद ये रहमत है, वल फुरक़तु अज़ाब, और आपस में फिरका फिरका हो जाना ये अजाब है। तो तुमने तो खुद अजाब मोल ले रखा है, अब किस अजाब का इंतजार कर रहे हो? तुमने तो तफरकाबाजी करके खुद अजाब मोल ले लिया है। तुम तो अजाब में मुब्तला हो फिरका बंदी करके, अब अजाब में मुब्तला हो, फिर और किस अजाब का इंतजार है? कहते हो कि हमें हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हमारे, तुमने तो खुद अजाब अपने ऊपर पाल रखा है। ये चौथी चीज तफर्रुक, ये मना किया गया है। मुत्तहिद होकर के, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद, अल इत्तेहाद कुव्वा, इत्तेहाद ताकत है। तो इत्तेहाद के साथ रहो, जैसे जैसे तुम मुतफर्रिक होते जाओगे तुम्हारी ताकत कमजोर होती जाएगी। और वो तो बच्चे पढ़ते रहते हैं। एक बाप ने अपने बेटे को एक मोटी रस्सी दी, चारों को कहा कि इसको तोड़ करके बताओ, नहीं तोड़ सके, और कहा कि अब इसके बलों को खोल दो। बलों को खोल दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, हर एक ने उसको आसानी से तोड़ दिया। तो जब तक रस्सी बलों के साथ जुड़ी हुई है तब तक ताकत है। अगर लड़ियों को निकाल दिया गया, रस्सी के अंदर कुछ नहीं रह गया, रस्सी रस्सी नहीं रहेगी, उसको कोई भी तोड़ सकता है। लिहाजा इत्तेहाद की अहमियत अपनी जगह पे, इस वजह से मना किया गया है, तफर्रुक इख्तियार करने से रोका गया है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, तुम लोग अल्लाह की रस्सी को, कुरान और सुन्नत की मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरकाबंदी से बाज आ जाओ, फिरकाबंदी के करीब मत जाओ। ये हुई चौथी चीज। पांचवी चीज बड़ी अजीब व गरीब वो भी है, कहा कि भलाई का हुक्म देना और बुराई को, बुराई से रोक देना, ये नहीं रह जाएगा तुम्हारे अंदर। देखिए हदीस देखते हैं,
حدیث وعن حذیفة بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ فتدعونہ فلا یستجاب لکم رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور رازدان رسول حضرت حذیفہ ابن یمان اس روایت کے راوی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. دیکھو قسم یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ایک تاکید، اور دوسرے لا، یہ لام قسم ہے، یہ دوسری تاکید ہے، اور لتأمرن نون ثقیلہ یہ تیسری تاکید ہے. مؤکدات دیکھو، مؤکدات ثلاثہ، تین مؤکدات ہیں. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قسم کھانا آدمی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے نا. ایک مؤکد تو یہ آ گیا، اور لا حرف تاکید، یہ دوسری تاکید ہے، مؤکد ثانی ہے، اور تیسرے نون ثقیلہ یہ مؤکد ثالث ہے. تین مؤکدات لا کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے، کیا؟ کہ اگر تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، ضرور بھی ضرور تم کو دینا چاہیے. اگر تم ضرور بھی ضرور نہیں دو گے، نہیں دو گے، اچھا کیا؟ بالمعروف ولتنہون عن المنکر، یہاں بھی وہی لایا گیا، ماتو بھلا ہے، حکم وہی ہے. تین مؤکدات یہاں بھی، دوسرے ٹکڑے میں بھی. جی تو اب یہ معروف کس کو بولتے اور منکر کس کو بولتے؟ کہ جس چیز کو حکم دینا ہے اسے کہتے معروف، اور جس چیز سے روکنا ہے اسے کہتے منکر. ما معنی المعروف وما معنی المنکر وما الفرق بینہما؟ تو معروف کا آسان مطلب سمجھ لیں، ما امر اللہ بہ فهو المعروف. جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ معروف. وما نہى اللہ عنہ، اور جن چیزوں سے اللہ منع کیا. تعریف یاد رکھیں، ما امر اللہ بہ هو المعروف، ما نہى اللہ عنہ هو المنکر. تو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز. قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سیکھو، سکھاؤ. تو بھلائیوں کو حکم دو، اور برائی دیکھو، روکو برائی کو روکو. اب اس کے 3 درجے ہیں. ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے، کم سے کم دل میں اسے برا سمجھو. اور دل میں برا سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑو. یہ نہیں. اللہ اکبر. آئیے واقعہ ذرا ہم اس پر بڑے اچھے نکات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا ہم اس واقعے کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ پورا واقعہ ہے. اب ہم اس واقعے پر بحث کرنا چاہیں گے. آپ لوگ متوجہ ہیں؟ بہت پیاری بات ہے اس واقعے کے اندر. اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے آپ سوال کیجیے اپنے نبی سے ایک بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کے کنارے تھی وہ بستی. مفسرین نے لکھا ہے اس بستی کا نام ایلا تھا. ایلا، اور یہ بحر قلزم ہے، بحر قلزم کے کنارے بستی. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. یہ مچھلیوں کا شکار کرتے، کھاتے، تیل نکالتے اور مچھلیوں کو فروخت کرتے اور بڑے مزے کی زندگی گزارتے تھے. ان کے درمیان یہ ہادی بھیجا گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہفتے دن تک آپ شکار کریں، ایک دن اللہ کے لیے خاص کریں، سنیچر کا دن، یوم السبت، سیٹرڈے خاص کریں. کہا ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے
کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے چلتا ہے تو دنیا بھر کی رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. نماز پڑھنے چلتا ہے دل نہیں مانتا, مجبور کرو نفس کو, چل چل تیری بات نہیں مانتا میں, چل پڑھ. تو یہ دھیرے 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 یہ اصل میں بچے کی طرح ہوتا ہے نفس ہے. بچے کو اگر ماں 10 سال بھی دودھ پلاتی رہے تو دودھ پیتا رہے گا ہے. اس کو زبردستی چھڑاتی ہے, روتا بہت ہے, لیکن ماں جانتی ہے اس کو چھڑانا ضروری ہے, لہذا روتے دیکھ کر کے بھی اسے دودھ نہیں پلاتی. رفتہ رفتہ وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے, پھر ماں بولے آپ پی لے, نہیں پیے گا, چھی بولتا ہے, چھی بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو دودھ کبھی نہیں چھوڑے گا, برابر ہے. اس کو کنٹرول کیا جائے. ایسے ہی نفس ہے, نفس کو کنٹرول کر. کبھی کبھی دل کی یہ حالت ہوتی ہے عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے, کبھی کبھی عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا. ہم آج قبرستان جاتے ہیں تو دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے, یار یہیں آنا ہے گھوم کر کے, اے ہے قبرستان جانتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہے, بڑی عجیب و غریب جگہ ہے. کہیں بھی رہو, کہیں بھی چلے جاؤ, گھوم کر کے یہیں آنا ہے. قبرستان نام ہے اسے. اسی وجہ سے رب تعالی نے فرمایا, قبر نہیں فرمایا, قبرستان فرمایا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر لا القبور. قبور نہیں کہا, مقابر کا ہے, جو مقبرہ کی جگہ ہے. مقبرہ مانے دفن کرنے کی جگہ. گھوم کر کے کہیں بھی آ جائے, آنا یہیں ادھر ہی آنا, کہیں جا نہیں سکتا. یہ تیری جگہ ہے, یہ انسان کی حقیقت ہے, نہیں آنا. تو ہم جاتے ہیں تو ہماری الگ کیفیت ہو جاتی ہے, اور جب باہر نکلتے ہیں دوسری کیفیت ہو جاتی ہے. اس کا کھینچ لو, اس کا کھینچ لو, اس کا لے لو, اس کا لے لو, تو چالو ہو جاتا ہے, دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو کچھ ایسا کرو کہ دل کی وہ کیفیت جو کم سے کم جہاں قبرستان گئے تھے جو دل کی کیفیت ہوئی, کم سے کم تھوڑی بہت کیفیت باقی رہے, ایک دم چینج نہ. وہ آپ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. کوئی بھی برائی دیکھو, یہ جنگل کی آگ کی طرح ہوتی ہے, اگر روکو گے نہیں پورا جنگل جل جائے گا. جی, اگر محلے میں کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی گانجا پی رہا ہے, کوئی لڑکا غلط اس میں ملوث ہے, اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ بھی اسی روٹ پہ چل پڑے. یہ جنگل کی آگ ہے. یہ کیا بڑی بات ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. منکر کا معنی بتا دیا ما نہی اللہ عنہ, اور معروف کا معنی بتا دیا ما امر اللہ عنہ. یہ کرو آپ, ورنہ سوال پیدا ہوا, اگر نہیں کیا تو وَإِن لَّمْ نَفْعَلْ, اگر ہم نے نہیں کیا تو سوال پیدا ہوا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ اوشک یوشک, یا فعل مقاربہ ہے, يدل على وقوع قرب الخبر, قرب وقوع الخبر, خبر کے وقوع کے قریب ہونے پر دلالت کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہو دنیا ہی میں ملنے والی, اس لیے کہ قریب کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہوتا, دنیا ہی کے اندر. اگر تم بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, تو او لیوشک, اگر نہیں کیا تو جواب دیا جا رہا ہے او لیوشکن اللہ, او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا, کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر عقاب بھیج دے اپنی طرف. دیکھو کتنی باتیں ہیں. او شکا کا لفظ پہلے, یدل علی قرب وقوع الخبر, یعنی یہ کام بہت جلد ہونے والا ہے اگر تم نہیں کرو گے. جی جلد ہونے والا ہے. اور لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم, اللہ بھیج دے گا تمہارے اوپر کیا, عقابن. عقابن نکرہ ہے, تحقیق نہیں کی. کون سا عذاب, کون سا عذاب, کون سی سزا؟ مال کی سزا, قتل کی سزا, بربادی گلستہ کی سزا, ساری چیزیں عقاب کے دائرے میں آتی ہیں. ان یبعث علیکم عقابا منہ, اپنی طرف سے وہ بھیج دے, منہ اپنی طرف سے وہ بھیج دے تمہارے اوپر عقاب. عقاب سزا, کیسی سزا بتایا نہیں گیا.
اور جس چیز کو مبہم رکھا جائے اس چیز کے اندر تعمیم ہوتی ہے. جو چیز مبہم ہوتی ہے نا اس کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے کہ عقاب سزا. کون سی سزا؟ کوئی بھی سزا تمہارے اوپر آ سکتی ہے. ان یبعث علیکم عقابا منہ. اچھا اب آدمی کہے اچھا ٹھیک ہے تو عذاب آ گیا ہے، ہم لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، عذاب آ گیا، جلد آ گیا، دعا ہوا کریں تو ہو جائے گا. کچھ ہے. جواب دیا جا رہا ہے فتدعونہ فلا یستجاب لکم. اب جب دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو دعا کرو تو یہاں کہا جا رہا ہے جب عذاب آ جائے گا نا، پہلا سوال تم نے کیا اگر نہ کرے تو جواب دیا گیا کہ عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر کسی بھی طریقے کا. اگر آپ نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر عذاب آ گیا تو دعا ہوا کرے تو ہو جائے گا کیا؟ بولے نا فتدعونہ فلا یستجاب لکم. اس وقت تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانچویں چیز ہے جو بڑی خطرناک ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں کرنا ہے. گھروں میں اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، پردے کی تعلیم دے، ساری چیزوں کی تعلیم دے، انہیں دین سکھائیں. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، یہ نہیں سکھاتے کہ اللہ سے محبت کیسے کرنی چاہیے، اس کے رسول سے کتنی محبت کرنی چاہیے. ارے جو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. تو رب نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے محبت نہیں کر رہے نا، مجھے کچھ نہیں سمجھ رہے، جاؤ تمہیں حوالے کر دیتا ہوں. تم اور تمہارا مخالف نمٹ لے، جس کے پاس طاقت ہو وہ جیت لے. مجھ سے تم دونوں سے کوئی مطلب نہیں، تم دونوں سے کوئی مطلب نہیں. تم بھی احسان فراموش ہو اور وہ بھی احسان فراموش ہو، دو احسان فراموش ہیں. میری نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، لہٰذا یہ دو ناشکرے مل گئے آپس میں، جس کے پاس طاقت ہو وہ لڑ لے وہ جیت لے. اللہ میرا تم دونوں سے کوئی واسطہ نہیں. فتدعونہ فلا یستجاب لکم. بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. دعا کرنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے کہ تم دعا کرو دعا قبول نہ ہوئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑ لو. ساتویں چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز عدل اور انصاف. اگر آپ کے خلاف بھی جا رہے ہیں، باپ کے خلاف جا رہا ہوں، ماں کے خلاف، خود اپنے نفس کے خلاف جا رہا ہوں. یہاں تو بیٹا پھنس گیا، معلوم ہے کہ غلطی پر ہے، اچھے سے اچھا وکیل کے مظلوم روتا رہتا. عدل ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. قیام نہیں، قائم نہیں، قوام. سختی سے تم عدل کی پابندی کرو، اس کو قائم کرنے والے بنو. جی اور عدل کا تصور ہمارے ہاں کیا وہ دیکھیے. حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يسترع عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفوا في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه الترمذی فی کتاب الحدود. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الحدود کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راویہ اس کی ہے. کہتے ہیں قبیلہ مخزوم کی عورت. جانتے ہیں قبیلہ مخزوم کون ہے؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا وقت قبیلہ ہے، یہ بہت معزز قبیلہ ہے. اس کی ایک عورت نے، مخزومیہ نے، کوئی چیز چوری کر لی تھی اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ لینا ہے، اور ثابت ہو گیا کہ چور ہے، چورنی ہے، فیصلہ ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب بنو مخزوم کی ناک کا سوال آ گیا، کہا کہ کیسے بھی اس کا ہاتھ بچا لیا جائے، خاندان کی عزت کا سوال. انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے حد کیا بولتی ہے، اور چھوٹا بڑا نہیں دیکھتی، بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ نہیں. کہا کہ بات کون کرے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی محبوب ہے، بڑی محبت کرتا ہوں، کون سے؟ اسامہ ابن زید سے. تو انہی کو بیچ میں ثالث بنایا جائے. آئے کہا کہ بھئی آپ حب رسول اللہ ہیں، حب رسول اللہ، رسول کے محبوب ہیں، ذرا بات کرو یار، بچ جائے اس کا ہاتھ، عزت کا ساتھ. آئے کہا کہ اللہ کے بات کرنا چاہ رہا. بولے بول. کہا کہ وہ اس کا ہاتھ مت کاٹیے، ڈانٹا. بول دو اتشفوا
فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر سفارش کرنے بیٹھا ہے. اور یہی نہیں، ان کو ڈانٹنے کے بعد ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فاختتب فقال، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم انہم، تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا، جانتے ہو ہلاک کیوں ہوئے، تباہ کیوں ہوئے، برباد کیوں ہوئے؟ کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد قائم کرتے. اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آب زرعی سے لکھے جانے کے لائق ہے، کہ سونے کے پانی سے لکھ کر تمام دیواروں کے اوپر لکھ دیا جائے. آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میرے جگر کا ٹکڑا لخت جگر میری فاطمہ بھی چوری کرتی میں تو اس کا ہاتھ کاٹنے پڑا. اس کی کہتے یاد کا تصور ہے اسلام میں. جی یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا نبی فرما رہا ہے عدل کا یہ مقام ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جاتا. تو عدل کو آپ پیش نظر رکھیے. جی عدل کو پیش نظر رکھیے. چھٹی چیز ہے. ساتویں چیز ہے غداری. کبھی بھی اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے محلے والوں، اپنے سماج سے کبھی غداری نہیں کرنی چاہیے. دلیل قرآن حکیم کی آیت دیکھیں پہلے، وَإِمَّا تَخَافُنَّ من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین، اور اگر تم ڈرتے ہو کسی قوم سے غداری کے تعلق سے کہ یہ غداری کرے گا، تو فانبذ الیہم، تو اس کی غداری اس کی طرف پھینک دو. نبذ میں پھینک دینا، پھینک دو، علی السواء، اور اس کو برابر کا جواب دو. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی غداروں کو پسند نہیں کرتا. اب اس آیت کریمہ کی شرح حدیث سے کر لیتے. حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمع الاولین والآخرین یوم القیامت ویرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرۃ فلان ابن فلان، رواہ مسلم فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کرے گا. کوئی بچنے والا نہیں ہے. کہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فلاں ہندو ہے، ہم جو ہے یہود ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور ہم کہیں اور جانے والے ہیں. کوئی کہیں جانے والا نہیں ہے، سب کو ایک جگہ جمع کیا جانے والا ہے، سب ایک جگہ جمع ہونے والے ہیں. ان اللہ جمع الاولین والآخرین، آخر میں قیامت کے آخر تک آخری آدمی جو مرے گا، پہلے آدمی سے لے کر کے آخری آدمی تک کوئی بچے گا نہیں، سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو اللہ جمع کرے گا. پھر جمع کرنے کے بعد ایک جھنڈا دے دیا جائے گا غدار کے ہاتھ میں. غدار کے ہاتھ میں کیا ایک جھنڈا رہے گا. اور ایک حدیث میں ہے بے قدر غدر، اس کی غداری کے مطابق، یعنی اگر اتنا غداری کے اتنا بڑا جھنڈا، اتنی غداری کے اتنا بڑا جھنڈا، یعنی بے قدر غدر ہی اس کی غداری کے مطابق اس کا جھنڈا بڑا کیا جائے گا، اتنا جھنڈا بڑا ہوتا جائے گا. اور وہ جھنڈا بلند کیے جانے کے بعد آواز لگائی جائے گی، یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے، اس نے اپنی قوم سے غداری کی، اپنے ملک سے غداری کی، فلاں جگہ سے غداری کی. فلاں آج ایک مسلمان ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے اسپین کی تباہی میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے. جی میں نے ابھی بتایا کہ غرناطہ رہ گیا تھا، خالی غرناطہ، اور 2 کمانڈر ملے تھے اس کے بہترین. ایک تو ابو الحسن باپ جس کا بھائی الزاغل تھا، یہ بیٹا جو تھا ابو عبداللہ، یہ اس نے غداری کی، اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اس نے چچا کے خلاف علم بغاوت کیا، اور ازابیلا فرڈینینڈ سے مل کر کے کہا کہ ہمیں مراعات دے دو، ہم حوالے کر دیتے غرناطہ کو. غرناطہ حوالے کر دیا گیا، کہا کہ مجھے یہ چیز دے دینا. اور جب مکمل قبضہ ہو گیا غرناطہ کے اوپر، تو یہ کہاں، یہ تو لائے اعتبار ہے نا، کہا
قلعہ کی چابیاں ادھر لاؤ تو تمہیں دے دی، اور آخر تک اسپین میں ایک مسلمان بھی باقی نہیں چھوڑا، زبردستی انہیں عیسائی بنا لیا گیا، یا پھر جو نہیں مانے ان کو قتل کر دیا گیا، اور کچھ لوگ بھاگ سکے تو بھاگ۔ بہت ایک رشتہ ہوا زخم ہے۔ میں تاریخ پڑھتا ہوں، میں اسپین کی ایک مرتبہ تاریخ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، ایک رشتہ ہوا زخم ہے جو اسے بھرا نہیں جا سکتا۔ اتنا خوبصورت ملک ہے، اللہ اب دیکھیں جائے بالکل شمالی افریقہ کے سامنے ہے، ایک حسین اور کیا معلوم ہے آپ کو، جزیرہ نما ہے، وہ جزیرہ نہیں، جزیرہ نما ہے، خوبصورت جگہ، ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطنت عثمانی ہاتھ سے نکل گئی، سلطنت عباسیہ ہاتھ سے نکل گئی، اور اس کے پیچھے سب مسلمان غدار تھے، سب غداروں نے ایسا کیا۔ تو ہماری تباہی کے یہ اسباب ہیں، 7 اسباب ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔